یہ نظم اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل سے لی گئی ہے۔ بال جبریل اقبال کی وہ کتاب ہے جس میں ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ اور بہت سی ایسی طویل اور مشہور زمانہ نظمیں موجود ہیں۔ جس نظم کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں اس نظم کا نام جبریل و ابلیس ہے، اور یہ ایک مکالمے یعنی ڈائلاگ کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کے درمیان ایک مکالمہ۔ اس میں قرآن کا مظہر یا مینیفیسٹیشن بھی ہے اور فصاحت اور بلاغت بھی ہے، جس میں علم بیان بھی ہے، اور اس میں اس طوفان کا ذکر بھی ہے جس کی ہم کھوج میں ہیں۔ یہاں ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اس کو قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کے زاویے سے اقبال کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اقبال میں گم ہو جائیں گے اور اس کو مس انٹرپریٹ یعنی اس کی غلط تشریح کر بیٹھیں گے، جیسے اس نظم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اقبال کو قرآن کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ اقبال کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے اور اس کی فکر کی گہرائی تک رسائی نہیں پا سکتے۔ جیسے ابھی ہم اس نظم کے مطالعے کے دوران دیکھیں گے، آپ اس کی فصاحت اور بلاغت سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کی ایلوکوینس کو چکھ بھی سکیں گے، لیکن اقبال کی فکر کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو قرآن کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ عمل آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ پروسیس آپ کی سوچ میں وہ طوفان اور اضطراب خود بخود پیدا کر دے گا جس کی تلاش میں ہم ہیں، وگرنہ ہم اس نظم کو محض شاعری سمجھ کر اس طوفان کو اپنی زندگی میں اٹھانے کا موقع ضائع کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں نظم کی جانب، جس کا عنوان ہے جبریل و ابلیس۔